بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مولانا منظور صاحب کا اور سب کا ٹائم نکال کے آ جائے. تو مجھے میری ساری زندگی باہر ہوتی ہے تو 26 سال یو کے بھیج ہے. مجھے اس دسمبر میں 5 سال ہو گئے پاکستان میں. جب میں یو کے میں تھا وہاں پہ ایک ایکٹیوسٹ تھا تو فلسطین کاز کے اوپر میں کافی ایکٹیویزم کرتا تھا. جب سے میں پاکستان آیا ہوں انکریجمنٹ بھی ملی ہے مگر ڈسپوائنٹمنٹ بھی. تو انکریجمنٹ جو ملی ہے وہ عبداللہ منظور صاحب جیسے لوگوں سے ملی ہے کہ دن ہو رات ہو دھوپ ہو ٹھنڈ گرمی میں وہ پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ایسے لوگ ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں جو ان کازز کو لے کے چل رہے ہیں. مگر جو ڈسپوائنٹمنٹ مجھے ملی تھی کہ آپ کی جو اتھارٹیز ہیں وہ نوٹس نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, ایک چیز جو ہم نے انیشیٹ کی تھی, میں نے ایک چیز جو نوٹ کی تھی, یہاں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے سوشل ایکٹیویزم کا. سو بیسکلی آئی ڈیسائیڈیڈ that we need to create a platform. So we created a platform by the name of the United Islamic Nations. تو یہاں جب سے پاکستان میں آیا ہوں 5 سال میں نے دیکھا ہے لاہور کا بابا اختر لاوا, میں نے دیکھا ہے یہ پارٹی ہو رہی ہے, میں نے دیکھا ہے میرے دل یہ پکارے آ رہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کاز پہ بات آتی ہے سب چپ ہے, جب فلسطین کے اوپر بات آتی ہے چپ ہے, جب سود کے نظام پہ بات ہوئی سب چپ ہے, جب ہماری ہسٹری ہمیں نہیں پتہ, ہماری لیگیسی نہیں پتہ سب چپ ہے, کشمیر کے اوپر سب چپ ہے. تو یہ بنیادی وجہ تھی جو میں نے سوچا کہ ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. تو پھر الحمدللہ ہم نے انیشیٹ کیا یونائٹڈ اسلامک نیشنز. اب میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر, ان کے اسپیسیفکلی ان کے کاز کے اوپر. دیکھیں, اللہ نے کبھی کسی قوم کی عزت نہیں کی جس قوم نے اپنی خون کی عزت نہیں کی. یہ اللہ کا اصول ہے, یہ اللہ کا اصول ہے. مجھے یاد ہے جب میں یو کے میں تھا 2013 میں ایک فلم دیکھ لی تھی کیپٹن فلپس کے نام سے. وہ کسی نے دیکھی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھی نا, میں سجیسٹ کروں گا اسٹرانگلی اب جا کے وہ فلم دیکھیں کیپٹن فلپس. آپ کو اندازہ اس فلم سے یہ ہوئے گا کہ امریکہ کو اللہ نے عزت کیوں دی ہے. پوری میں جس نے نہیں دیکھی میں اسٹوری آپ کی ذرا اسپوائل کر رہا ہوں, مگر شارٹ کر کے یہ بتاتا ہوں کہ ایک ریئل اسٹوری کے اوپر بیس کرتی ہے فلم کہ ایک امریکن جو نیوی کا بندہ تھا وہ کڈنیپ ہو گیا صومالی پائریٹ سے. امریکہ نے اپنی پوری نیوی بھیجی ایک آدمی کے لیے. ٹھیک ہے, دیز تھنگز ریزونیٹس ود آور ہسٹری. ہماری ہسٹری میں بھی اس طرح کے کیسز ہیں. اب محمد بن قاسم کا لے لیں, کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو مسلمان ہیں ان کی وجہ سے زیادہ لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں 8th سینچری کی وجہ سے. 9th سینچری میں آپ دیکھ لیں معتصم کا کیس آیا ہے کہ in Mu'tasim's time in the 9th century there was a Muslim lady who got slapped in the Byzantine lines by the Roman soldier. تو وہ پکارتی, جب اس کو تھپڑ مارا رومن سولجر نے, اس نے کہا یا معتصمہ, حالانکہ بیزنٹائن لائن میں تھی, معتصم بغداد میں تھا. معتصم کو جب پتہ چلا کہ ایک مسلم خاتون کو کسی رومن سولجر نے مارا ہے, وہ جو سولجر تھا اس نے کہا کہ what do you think معتصم will send an army of black and white horses. اور جب معتصم کو بات پہنچی, معتصم نے ایک آرمی ڈسپیچ کی بلیک اینڈ وائٹ ہارسز کی, پوری آرمی, just for the dignity of one woman. Now when we talk about Dr. Hafiz Siddiqui, where are these people? محمد بن قاسم جیسے لوگ کہاں ہیں, یا معتصم جیسے لوگ کہاں ہیں؟ You know, we need men of substance. اصل چیز جو ہے نا, یہ جو جنگ ہے, یہ this is a battle between faith and fear. یہ اللہ اور ابلیس کی جنگ ہے. This is a battle between faith and fear. ایمان کی جنگ ہے. And the thing is, اگر میں اس کو ڈائسیکٹ کرتا نا 5 سال پاکستان میں جو گزرے ہیں, اب یہ اصل مرد کیوں نہیں بنے, ریئل مین کیوں نہیں فارم ہو رہے, مین آف سبسٹنس ان پاکستان. If you trace it back, it's due to a lack of females, spiritually strong females. Spiritually strong females give birth to spiritually strong men. This is the historical fact. اب سعودی رحمۃ اللہ کا لے لیں, سعودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب when his mother was pregnant, جب وہ ایکسپیکٹ کرتی سعودی رحمۃ اللہ علیہ,
ان کے جو فادر تھے ان کی امی کو ٹونٹ کرتے تھے, کہتے تم کیا سمجھتی ہو تمہارے پیٹ میں یہ فلسطین آزاد کرے گا, اور وہ بالکل پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی تھی ہاں یہ جو ہے یہ فلسطین آزاد کرے گا, اور صالح رحمۃ اللہ نے کیا کہ فلسطین آزاد کیا. اس طرح کی ہمیں فیمیلز چاہیے ہمارے معاشرے میں, وہ اسپرچولی اسٹرانگ, اینڈ دین دے وڈ وانٹ ٹو گیو اسپرچولی اسٹرانگ مین. سو دین آئی کم بیک ٹو یہاں کے وہ پاکستان میں دیکھیں ریمنڈ ڈیوس ہے, میں کہتا ہوں ورسٹ کیس سیناریو حافظ صدیقی نے اٹیک بھی کیا ہے, حالانکہ اٹس ناٹ ٹرو. ریمنڈ ڈیوس ہے, 2 مار کے چلا گیا, ہم نے جو ہے اس کو جانے دیا, ٹھیک ہے. پھر کلبوشن آیا جو بھی تھا جو جہاز کا انڈیا, ہم نے اس کو چائے پلا کے بھیج دیا. جو قوم اپنے خون کی عزت نہیں کرتی, ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ اللہ ٹو آنر اس. اینڈ سو آئی وڈ جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ جب ڈاکٹر حافظ صدیقی کی کاز ہے نا, جو میں نے اس پہ شروع کیا تھا کام جب میں پاکستان آیا 2017 دسمبر میں, اور جب میں جوائننگ ہو گئی UT میں, تو لوگوں نے سوال کیا میرے سے کہ ڈاکٹر عافیہ آپ کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے, آپ کیوں اتنی پرواہ کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ صدیقی کی. اور یہ دس از اے شارٹ کمنگ ناٹ فار می بٹ فار دا پاکستانی مسلمس. یو نو ایک حدیث میں آتا ہے مسلمز آر لائک ون باڈی, جو امت ہے ایک جسم کی طرح ہے. with one part hurt the whole body feels a pain, پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے جذبات مرتی ہیں, ہم کیوں نہیں سوچتے ڈاکٹر حافظ صدیقی ایک پاکستانی ہے, پاکستان کے چھوڑے مسلمان ہیں, we are like one body. یسوع صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. So when it comes to ڈاکٹر حافظ صدیقی's case, آپ کے پرائم منسٹرز اتھارٹی سارے چپ ہو جاتے ہیں, آپ کی جو جوڈیشل سسٹم فیل ہو جاتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ریپارٹوں ان کا comes to a halt, academics جو وائس چانسلر بیٹھے ہوئے یونیورسٹیز کے they like to stop. When it comes to the علماء جو ہمارے عالم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو میں خطبے دے رہے ہیں مگر ان کازز پہ نہیں دے رہے. پھر جو کی سیلیبریٹیز ہیں vanity comes to question, موٹیویشنل اسپیکرز کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے اس ٹاپک پہ. لائف کوچز جو ہیں ان کی تربیت جو ہوتی ہے وہ ایک becomes futile. So I will just end by saying میرا جو پیغام ہے, دو اور باتیں آئی تھی. میرے سے پہلے جو اسپیکر تھے انہوں نے بہت زبردست بات کی تھی کہ جو کرسیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا, یہ جو دنیا یہ فانی ہے, 2 دن کی کہانی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو دس لائف از ٹیمپرری. آپ قبرستانوں میں چلے جائیں, ان کی ٹوم اسٹونس پہ دیکھتے ہیں, کئی لکھا ہوگا 1806, کئی لکھا ہوگا 1901. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, 1 سینچری سے زیادہ تو آپ نے رہنا نہیں ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپرری ہے. اور آخری چیز جو سیٹ کی بات آتی ہے, مجھے یاد ہے جب میں اعتکاف کرتا تھا گلاسگو سینٹرل مسجد میں, تو ایک عالم آئے تھے پاکستان سے, انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے ایک اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی تھا, تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے پاس اتنے گھر ہیں, اتنی گاڑیاں ہیں, ان کے باپ کے پاس اتنے گھر ہیں, اتنی گاڑیاں ہیں. تو کہتا ہے میرے پاس بھی اتنی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا, عالم نے اس سے بندے سے سوال کیا کہ تمہارے باپ سے پہلے کس کی چیزیں تھیں, گاڑیاں, گھر؟ میں نے کہا ان کی باپ کی. انہوں نے کہا ان سے پہلے کس کی تھی؟ انہوں نے کہا ان کے باپ کی. انہوں نے کہا ان کے ابو کی. انہوں نے کہا تو پھر یہ نہ کہو کہ میری ہے, کہو یہ میری پاری ہے. اور جو دیز پوزیشنز آف اتھارٹیز, یہ جو آپ کو عہدے ملتے ہیں, یہ ٹیمپرری ہیں, عارضی ہیں. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. میں جو انسٹیٹیوٹ اکیڈمی چیمپئنز میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں بنیادی, اگر آپ سب کچھ سمرائز کر دیجیے 3 چیزوں میں آتی ہیں. بلیسنگ, رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی. جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے اتنی آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اسی قیامت والے دن اتنی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنا جائزہ تو اس سے پہلے تمہارا جائزہ دیا جائے. تو میں بس کنکلوڈ کروں گا کہ یہ جو واٹس دا وے فارورڈ, جسٹ واٹس دا وے فارورڈ. ایک میری ایڈوائس ہے, ہمبل اوپینین ہے ڈاکٹر فوزی کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے, کہ ٹویٹر از ان گڈ انف. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر حافظ صدیقی ٹویٹر کیمپین سے واپس آ جائیں گی, آئی ڈو ناٹ بلیو دیٹس دی کیس. وی نیڈ ٹو ڈو مور. ہمیں اور کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو مجھے پتہ چلا تھا, اب یہ باقی لائر حضرات اس کو ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں یا کنفرم کر سکتے ہیں, کہ اگر 200 لوگ US ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کریں ریگولر بیسس پہ, تو نوٹس US جاتا ہے.
ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں وائرل ہو جاتی ہے, ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پورے لاہور کی آبادی صرف 15 ملین ہے تقریباً. 15 ملین لوگوں سے 200 لوگ نہیں ہم اکٹھے ہو سکتے یو ایس ایمبیسی کے باہر. تو ایک چیز یہ ہے کہ لاہور میں یو ایس ایمبیسی ہے, تو میں پروپوز کر رہا ہوں کہ 200 لوگ پروٹیسٹ کرنے چاہیے ویکلی اور منتھلی بیسس آؤٹ سائڈ یو ایس ایمبیسی فار نوٹس ٹو بی ٹیکن. اس لیے بنیادی چیز ہے, اگر ہم پرواہ نہیں کریں گے دوسرے کہاں سے پرواہ کرنی ہے ڈاکٹر عافیہ کی. So we need to make sure that we take action. And then myself personally, میرا جو پرسنل ہے کہ I will continue to support all social causes. United Islamic Nations کا جو پلیٹ فارم جو بنایا ہے سب کے لیے اوپن ہے اور سب ویلکم ہے, اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے, جتنی مدد چاہیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی موومنٹ کے لیے انشاءاللہ ہم کریں گے. السلام علیکم. Thank you, Dr. Adil Anwar, for your time. Now, I would like to call Madam Rukhsana. She is an MNA member, National Assembly of Pakistan. She is from Pakistan Tehreek-e-Insaf. Madam Rukhsana. بہت مہربانی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جی میں فارمر MNA ہوں, میں نے ریزائن دیا ہوا ہے, اس لیے آپ کی طرح سے ہوں, ایک پاکستان کی ایک شہری ہوں. بہت دکھ اور تکلیف ابھی تک ہمیں ہو رہی ہے, عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کے لیے کچھ ہو رہا ہے, کچھ شاید بہتری آ جائے گی, مگر جو ہمارے رویے ہیں جو حکومتوں میں ہم دیکھتے ہیں, لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اپنی تھوڑی بہت ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور اس طرح سے نہیں پوری کر سکتے جس طرح سے ہم ایک طاقتور ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم ان حکومتوں سے بات کر سکیں جو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں ابھی تک. ایک کوشش تھی پاکستان تحریک انصاف کی کہ کسی طرح سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, اور اس کی ہم نے ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی دکھا دیا, ایگزامپل بھی دکھا دی کہ ہماری کوشش جو تھی وہ کارگر ہوئی, اس میں بہتری آنی شروع ہوئی, مگر یہ منظور نہیں تھا. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے عوام کو اس وقت جو میں سوچتی ہوں کہ عوام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہر کوئی جہاں بھی اپنے جگہ موجود ہے وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ پوری ایمانداری سے, خلوص نیت سے کرتے ہوئے حکومت کا اس طرح سے ہاتھ بٹائے. جو بھی حکومت آتی ہے, جو صحیح راستے پہ چیزیں چل رہی ہیں, ان کو ضرور اپریشیٹ کریں, اور جہاں غلطی دیکھیں اس کے لیے ضرور ایک محاذ قائم کریں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس کو چیک کریں. کیونکہ میں اپنی عمر اور اپنے جو جتنے بھی میرے کولیگز ہیں اس عمر کے, انہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئیں کہ ہم لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی, جو کہ یہاں تک حالات پہنچ گئے. اب زیادہ میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ بھی یوتھ موجود ہے. آپ لوگوں کی سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا احساس کریں, جہاں چیز غلط ہو رہی ہے اس کو پکڑیں, محسوس کریں, احساس کریں, بچوں کو بتائیں, ارد گرد اپنے لوگوں کو بتائیں, اور اس پہ چیک رکھیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, یا جو صحیح چیز ہے اس کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ ہم جب تک اپنے ملک کو طاقتور نہیں بنائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, ہم کسی سے کوئی بھی چیز مانگنے کے لیے, اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. تو عافیہ کو بھی خدا کرے کہ ہمارا ملک جو ہماری کوشش بھی تھی, ہماری حکومت کی پوری کوشش تھی, ہماری پالیسی میں یہ تھا کہ ہم نے عافیہ صدیقی کو واپس لے کے آنا ہے, مگر ہم پوری ایک تو ٹائم وقت پورا نہیں کر سکے, اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے, اور ہم عافیہ کو واپس نہیں لا سکے. اس کی میں بالکل شرمندہ بھی ہیں ہم, اور کوشش ہے کہ آئندہ اگر حکومت ملی تو ہم اتنے اسٹرینتھن ہو جائیں کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ملک کے حوالے سے اور عوام کے حوالے سے ان کو پورا کر سکیں. تھینک یو جی. آپ لاسٹ ایرا میں رہی ہیں اسمبلی میں, جی جی, تو میم
سارے ایرا میں آپ نے ایک بھی بار نیشنل اسمبلی سے ڈاکٹر عافیہ پہ کوئی اسپیچ کی ہو؟ آپ نے کیونکہ نہ نیشنل اسمبلی وائز نہ جگہ پہ جہاں سے ہماری بات ایک نہ انٹرنیشنل وے میں جاتی ہے، تو آپ نے ان 3 سالوں میں آپ نے کہا جی کہ ہماری تھی نا پالیسی میں تھا، ہمارے بالکل تھا. تو میں نے لاسٹ ایئر پارلیمنٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت فارن منسٹر، ان سے اتنا سوال کیا تھا کہ شاہ صاحب آپ اپنا فارن منسٹر ہیں، تو آپ نے عافیہ پہ کیا ورک کیا ابھی تک، جبکہ خان صاحب تو 21 سال سے سیاست میں عافیہ کو یوز کرتے آئے ہیں ایز اے پولیٹکس میں. سو 3 سالوں میں عافیہ کے لیے کچھ ورک ہوا ہو تو بتائیں ہمیں. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. جواب دیا کہ صاف الفاظوں میں کہ قاضی ارباب ہم امریکہ کے تابع ہیں. ایگزیکٹلی ہم ان کے انڈر ہیں. ویٹ یار، ہم عمر فاروق کی بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں کرنے میں ایک آزاد مسلمان دیکھیں اتنی چیزوں کو ہم نے پرموٹ کرنا جب حضرت عمر فاروق کے سامنے میں بھی اپنی مجھے کیونکہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین. میں بڑے ریسپیکٹ کے بات کر رہا ہوں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جب ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے رہا کیا گیا تو شاہ محمود قریشی ہماری پارٹی کے ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا ایک پارٹی سے. وجہ یہی تھی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں ایک جو تضاد ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں جب تک ہمارا ملک اتنا مضبوط نہیں ہوگا ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکیں گے. ہمیں مسائل آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے اس طرح سے ہم نے ایفرٹ کی اور کر بھی رہے تھے. یہ وجہ بنی. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ میڈم. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے خان صاحب کی آواز اٹھتی رہی ہے، تو ہم اس حوالے سے آپ کے بہت مشہور بھی ہیں. اس کے بعد میں جو ہوں اپنے نیکسٹ اسپیکر زاہد عباس نقوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں پر جو ہے وہ خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس نوجوان نے، میں ایک صحافی ہوں اور بینگ اے جرنلسٹ، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کہیں پہ مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کو ایڈمٹ کر لوں. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے ڈیجیٹل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو رجیم چینج کا ایک معاوضہ کھڑا کیا یا بتایا وہ ہم سب نے دیکھا. خان صاحب جو ہیں وہ اس یوتھ کے پاپولر لیڈر ہیں، یوتھ ان کی بات سنتی ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ سپر ہٹ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے. جب اسلام کا آغاز ہوا اور کافروں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں پہ حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری حکومت چھوٹی ہے، میرے پاس بندے کم ہیں، ہم تو لڑ نہیں سکتے، ہم کمزور ہیں. کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا، بلکہ انہوں نے جنگ کی تھی. وہ 313 جو تھے وہ سب کے سامنے ڈٹ گئے تھے. جب تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھیک مانگ رہے ہیں. امریکہ ہمارا باپ ہے کیا؟ امریکہ ہمارا مالک ہے کیا؟ خان صاحب کھڑے ہو کے اب تو بڑی امریکہ کو تقریریں کرتے ہیں، تب کیوں نہیں کی تقریر؟ ہم نے سنا عافیہ صدیقی کو بیچا گیا ہے، محض چند درہم ہو گئے، چند ڈالر کے عوض بیچا گیا ہے. میں جرنلسٹ ہوں، مجھے جب دعوت ملی میں نے 20 مرتبہ سوچا کہ میں اس پروگرام میں جاؤں یا نہ جاؤں.
پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف والے آئے، یہ اجازت لے کر آئے اپنی پارٹیوں سے. یار ہم سٹانس ہی نہیں لے سکتے، ہمارا کوئی موقع بھی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نہ ہی تو رہا ہوئی ہیں اور نہ ہی وہ مستقبل میں رہا ہو سکتی ہیں. آپ تیاری کریں، اگر حالات یہی رہے تو وہ ہماری مزید بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا کر لے جائیں گے اور ہم صرف دیکھ رہیں گے. محمد بن قاسم کا بار بار کہا جاتا ہے، ایک بچی تھی جس نے پکارا تھا، بڑے لکھے لوگ ہیں آپ، یوتھ ہیں آپ، لیکن ایک خوشی کی بات وہ یہ ہے کہ اتنے نوجوانوں نے یہاں پہ بیٹھ کے آج جو سٹانس لیا ہے. میری ریکویسٹ ہے، ابھی یہ اسپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ 200 لوگ کھڑے ہو جائیں وہاں US اسمبلی کے سامنے. او بھائی کیوں نہیں دے رہے یار، کیوں نہیں دے رہے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے؟ کتنی کو بڑی وہ قیدی ہے، کیا جرم ہے اس کا؟ کوئی کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، جو انسانی جو اس کے رائٹس ہیں، جو اس کے ہیومن رائٹس ہیں، وہ تو اس کو ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے؟ ملنے چاہیے بھائی، ملنے چاہیے. چھوڑ دیں یہ بدقسمتی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی. میں بھی یہاں پہ کھڑا ہو کر نعرے مار رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، واپس جاؤں گا آفس پہ، شاید مجھے بھی کال آ جائے، میں بھی اپنا سٹانس چینج کر دوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نوجوان نے، اور اسی طرح کے جذبے سے اور پیشن سے ہم مستقبل میں نہیں لے سکتے یار واپس. میں لکھ کے دے رہا ہوں، آج سب نے بیچا اس بیچاری کو. ہر پولیٹیکل پارٹی نے، ہماری بدقسمتی ہی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. ہم نے جب سے ہم نے لڑنا چھوڑ دیا، ہم نے تلواریں بیچ کے میوزک کے انسٹرومنٹ خرید لیے، تو ہم کیا کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ کچھ بھی مستقبل نہیں ہے ہمارا. We will have to fight for our right یار، ہمیں لڑنا ہے، لڑے بغیر کچھ بھی نہیں. ابھی بتایا امریکہ کے ایک فوجی کو کوئی اٹھا کے لے گیا، میں نے پورا ملک رشتوں نابود کر دیا. اور یار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے گئے، یہ سب نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کیا تو کسی نے بھی کچھ بھی نہیں، پولیٹیسائز کر دیا ہے ہر چیز کو. آپ جو ہے میری I am really very thankful to all of you کہ آپ نے مجھے سنا، برداشت کیا. لیکن فائنلی یہ میں نے بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے، میں بھی یہاں پہ ڈنڈی مارتا اور سوچتا کہ میں ایجنسیوں سے ڈر جاؤں، میں حکومت سے ڈر جاؤں، PTI والوں کے ساتھ میرے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، میں ان سے ڈر جاؤں کہیں میرا بزنس نہ خراب ہو جائے، کہیں میرا جو ہے وہ فیوچر نہ خراب ہو جائے. لیکن جب میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ کہا ہے کہ ہمیں لڑنا ہوگا اپنا حق لینے کے لیے، ادروائز آپ لوگ ویٹ کریں اور پھر مزید عافیہ صدیقی بنتی رہیں گی. شکریہ. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ بالکل بھی پولیٹیکل نہیں ہے، اور ہم سمجھتے بھی یہی ہے کہ اس مسئلے کو ہم نان پولیٹیکل وے میں جو ہے اس کے سولیوشن کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ ہمارا مقصد اب پرانی چیزیں اکھاڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیا اور کیوں اور کس طرح سے ہوا تھا. اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ قوم کی بیٹی واپس آئے، اپنے وطن واپس آئے، نہ کہ یہ کہ جو ہمارا ایک عرصہ گزر چکا ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک کلیش پیدا کریں اور آپس میں اس چیز کو جھگڑتے رہیں کہ یہ بندہ انوالو تھا، یہ انوالو تھا. ہمیں اسٹیپ فارورڈ موو کرنا ہے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عبد الرحمان صاحب کو، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت اتحاد العلماء لاہور کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے اس کی تشریح کی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. 9/11 کے بعد سے جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ تمام ووٹ لیڈرز جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور عافیہ صدیقی کے حوالے سے جہاں تک نظر دوڑائی جائے، تمام سیاسی جماعتیں، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے کاف لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے تحریک انصاف ہے، اور جتنی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، کسی نے بھی ایمانداری سے اپنا کام نہیں کیا. عافیہ موومنٹ سے میرا تعلق 2009 سے ہے اور ہم نے اس کے اوپر تحریک، آج جو لوگ یہاں پہ جمع ہیں میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملانے کے لیے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں دوستو، اللہ نے تو کہہ دیا
कुरान मजीद के अंदर, और यहाँ भी एक आयत लिखी हुई है, क्या हम उन बेकस लोगों के लिए क्यों नहीं उठते जिनको मजलूम समझ के दबा दिया गया है। ये सूरत तौबा की आयत है, इस पे गौर करें। और ये जिहाद के मुतालिक हैं, अपनी सूरत निसा के अंदर भी है। मेरे भाइयों दोस्तों, क्या हमने कुरान मजीद को भुला दिया है और अल्लाह के अहकामात तमाम के तमाम भुला चुके हैं। बनी इसराइल का एक फौजी, इसराइली फौजी हमास के कब्जे में आया तो गज़वा के अंदर बमबारी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर से, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे कफ लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, उसमें से अफराद को उठा के कोई अमेरिका लेकर चला जाता है, कोई लंदन लेके चला जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, पाकिस्तान ना हुआ, ये जंगलिस्तान हुआ। मेरे भाइयों दोस्तों, जब से हमने तलवारें बेच के खरीद कर ली है, मुसल्ले बहनें बिकती रही, हम दुआएं करते रहे, जब तक मैदान कागज़ात के अंदर नहीं उतरेंगे और अमेरिकन एम्बेसी और तमाम एम्बेसी के सामने मुजाहरे नहीं होंगे, इसका हल कोई नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि मुजाहरों से क्या होता है, अपना बयान तो रिकॉर्ड करा सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ राना मोहम्मद आफाक को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। राना मोहम्मद आफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्त नहायत कलील है, पहले ही उन्होंने कह दिया 2 मिनट का, तो बल सिंपल सी बातें हैं, सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। आयात का भी यहाँ पे बता दिया गया है और दीनी एतबार से भी बता दिया, दुनियावी एतबार से भी बता दिया। मसले की नोयत भी समझ में आ चुकी है। जो बातें अब यहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए वो ये है कि इसका हल कैसे निकलेगा। हुक्मरानों को भी कोस बैठ लिया है, कौम को भी कोस लिया है, ठीक है ना। अब इसके हल की तरफ जाना चाहिए कि करना क्या होगा, या टीम माफिया से पूछा जाए कि वो इस मामले को चला कैसे रही है, और हम लोग अपने आप से पूछेंगे यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेहमान बन के आया करेंगे या इस काज के लिए हम भी प्रैक्टिकली निकलेंगे कभी। तो ये सवाल है कुछ जो हमने अपने आप से पूछने हैं कि मसले को हल कैसे करना है। तो यहाँ पे हकूक़ निस्मा की बात हुई है, तो उसको भी देखना होगा कि आने वाली माओ बहनों को कैसे जो है महफूज रखना है, और उसके बाद ये देखना है कि डॉक्टर आफिया को कैसे वापस लेके आया है। तो टीम आफिया जो इसके लिए जदोजहद कर रही है, तो इसके साथ शाना बशाना हो, इसके साथ जो है काम करना होगा, इनसे पूछना होगा कि ये कैसे इस मामले को लेके चल रहे हैं, उन्हें कहाँ पे ज़रूरत होगी। कल को अगर टीम माफिया इस चीज़ का ऐलान कर भी देती है कि हम लोगों ने अमली तौर पे निकलना है, या प्रोटेस्ट का भी वो कह सकती हैं, तो वो इस चीज़ को हम लोग कैसे देखेंगे। यहाँ पे तो कॉन्फ्रेंस के अंदर चेयर के ऊपर बैठ के बातें सुन लेना और ये आसान सा काम है, प्रैक्टिकली वो काम उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और पेचीदगियाँ आप लोगों के सामने ही हैं कि क्या पेचीदगियाँ हैं। तो गैरत का सबूत देना होगा हमें जज्बे वाहिद की तरह, जैसे अहादीस का है, और यही जैसे सूरत निसा की है कि क्यों नहीं जिहाद करते अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कोई यही है कि इसके लिए कोशिश क्यों नहीं हो रही, जदोजहद क्यों नहीं हो रही, और कैसे इस अमल के अंदर निकलेंगे। तो हम सबको जो है देखना होगा कि हम इस काज को जो है कैसे आगे लेके चलें, और इसके हल की तरफ कैसे हैं, क्या कहाँ पे कमी आ रही है और कैसे इसका हल निकलेगा। हुक्मरानों से तो आज वैसे ही एक परेशानी का समय है, वो मसले तो किसने हल करने थे। आज तो बुनियादी गंदम के लिए, रोटी के लिए बंदा परेशान है, इन मसलों का तो बहुत पीछे की बात हो गई है ये। तो यही जो नौजवान है ये अपने आप को तैयार करें कि इन्होंने इस सिस्टम में जाना है, ये सिस्टम चेंज होगा, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। सिस्टम चेंज नहीं होगा तो माएँ बहनें ऐसे ही जाती रहेंगी। सिस्टम के लिए मेहनत करें, ये नौजवान जो है इसको तैयार करें अपने आप को, सिस्टम में घुसाएं अपने आप को, सिस्टम में जाएंगे तब तब्दीली आएगी। तो इसके लिए हमें काम करना होगा। मैं जो है वैसे तकरीर किसी और सिनेरियो में तैयार करके आया था, लेकिन एक कुछ शेर है वो मैं सुनाना चाहूँगा कि ये है कि जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुआ कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो,
کل یہ کوٹ کچہری سے یاد آ گیا, کل ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ گئی تھی اسلام آباد پیشی کے اندر. اس کے بعد جو انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے اپنی بات, ان کے آنسو بھی نکل آئے تھے. انہوں نے بات بڑی ایکسپلین کی ہے وہاں پہ نا کہ اب جو ہے شرم آتی ہے یا ہم اپنے آپ کو پاکستانی نہ کہیں. ان کے پاس درد دل تھا اس چیز کے اندر, تو اس چیز کو فیل کرنا ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. پاکستانی قوم جو ہے ہیڈ لائنز کے پیچھے لگی ہوئی ہے, جذبات بہت زیادہ ہیں لیکن عملی طور پہ پھر پیچھے ہے. روزانہ کی ہیڈ لائن سنتے ہیں, جذبات وہیں پہ بن جاتے ہیں. اینڈ کا رام اچھا, جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو, جس دیش کے چپے چپے پہ پولیس کے ناکے ہوتے ہو رہا ہے یہ سب کچھ آج. جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں, جس دیش میں جا کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی, جس دیش میں حاکم ظالم ہو سسکینہ سنے مجبوروں کی, جس دیش کی عادل بہرے ہوں آہند سنے معصوموں کی, جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو, جس دیش میں بنت ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو, جس دیش کے ہر چوراہے پر دو چار بیکاری پھرتے ہوں, جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو, جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو, جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں, جس دیش کے سادہ لو انسان باتوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں, اس دیش کے ہر ایک لیڈر سے سوال اٹھانا واجب ہے, اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ لٹکانا واجب ہے. بہت شکریہ آپ کا. اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد حنیف صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا مختصر خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب گرامی, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جرم یہ تھا کہ وہ معاشرے کو مثالی بنانے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اسلامی نظام تعلیم سے انقلاب لانے کی جستجو رکھتی تھی. وہ تعلیم کے ذریعے دنیا میں مثبت تبدیلی ان کا خواب تھا, لیکن افسوس کہ قوم کی اس بیٹی کو الزام لگا کر امریکہ نے 2003 میں گرفتار کر لیا. لیکن جب سے قوم کی بیٹی پابند سلاسل ہے, اسی وقت سے ملک عزیز میں کئی حکومتیں آئی, اپنے اپنے اقتدار کے دن گزار کر چلی گئی. افسوس کہ عافیہ کے لیے سوائے دعووں کے, سوائے بیانات کے کوئی کچھ نہ کر سکا. احباب گرامی, اب ہمارے اندر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہن کے حق میں عالمی برادری کے سامنے آواز کو بلند کرنے کے لیے تحریری, تقریری, دعوتی, ابلاغی, نثری, شاعری, جس میدان میں بھی کوئی ہزار یکجہتی کر سکتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. اور آخر میں میں بالخصوص حکمرانوں کو اور بالعموم تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری مظلوم بہن ہم میں سے کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہے. وہ صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہی ہے. وہ منتظر ہے کہ کوئی محمد غوری آئے گا اور میرے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لے گا. اے غیرت مسلم تو کہا ہے, وما توفیقی الا باللہ. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طیب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس کامیاب پروگرام پر میں پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آپ سب ماشاءاللہ یوتھ نے جس طرح شرکت کی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں نے دیکھا ہے کوئی سرگودا سے آیا ہوا ہے, کوئی فیصل آباد سے آیا ہے, کوئی اسلام آباد سے آیا ہوا ہے, تو آپ سب اپنے لیے تالیاں بجا دیں. آپ سب کا جذبہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ پورا عہد کر کے آئے ہیں کہ عافیہ کو لے کر ہی آنا ہے. اور میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشش اور محنت انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, کامیابی اللہ دے دی. آج جب میں ادھر آیا تو سب سے پہلے میں نے یہ چیز دیکھی کہ ماشاءاللہ ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ سب کا آخر میں پھر شکریہ.
और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैडम आ गई हैं। कामरान सईद उस्मानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई कि आपने टाइम दिया। अब मैं बहन आफिया पर तराना पढ़ने के लिए दावत देता हूँ आसिफ अली साहब को कि वो आएँ और तराना पढ़ें। आसिफ अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम बहनों तमाम भरावां नूं सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम भी आसिफ अली तराना है और मैं 2 मिनट लवां 3 मिनट लवां डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे जो कुछ मैं लिखा है वो मैं अपने जज्बात लिखे ने वो तुहानूं चल दसांगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बारे जो मैं लिखना शुरू किया मेरी इतनी तलीम नहीं है, प्राइमरी पास हाँ, लेकिन मैं लिखा इस तरह है कि जिवें मेरी कोई भैन नूं कैद करदा तो उस भरा दे जज्बात क्यों ले पाकिस्तान के जिहड़े फौजियां ने शहादत दी सी उन्हें शहादतां किस वास्ते दित्तियां सी ते जदों शहीद जिहड़ा उन्हें पता लग्या कि साडे हुक्मरानां ने एक बेटी नूं काफरां दे हवाले कर दिता गया तो फौजियां दे जिहड़ा उन्हां दे कब्रां विचों अक्स है ना वो जज्बे नाल उठदा है कि मैं की लिख रहा कि हम देश की इज्जतों की खातिर उन्हें शहीदों का अक्स उठ रहा और कह रहा है कि हम देश की इज्जतों की खातिर अपनी जान गवा बैठे, अब देश के जो रखवाले हैं वो इज्जतें ही लुटा बैठे। आगे मैं लिखा है आफिया सिद्दीकी बारे, आफिया बहन नाल जुल्म क्यों रहा है और उन्होंने दे नाल ज्यादती क्यों रही है। मैं लिखा की है, मैं लिखा कि हर जुल्म और सितम को सहती रही और अल्लाह अल्लाह कहती रही। काफिर जुल्म करते रहने और वो बर्दाश्त करती रही, सिर्फ वो अल्लाह की आवाज़ थी। हर जुल्म और सितम को सहती रही और अल्लाह अल्लाह कहती रही। हम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। कल इस्लामाबाद में हेयरिंग के बाद मैडम आज जो है वो लाहौर तशरीफ़ लाई हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। भाजी सलाम अलैकुम। मैं आसिफ अली तराना इस भैन नूं मैं मिलिया थी, फिर मैं डॉक्टर आफिया बारे जो लिखा मैं दस रहा थी कि हर जुल्म और सितम को सहती रही और अल्लाह अल्लाह कहती रही। अपनी खुशियां दे के उसने लाज रखी ईमान की, होगी कब आज़ाद बेटी पाकिस्तान की, होगी कब आज़ाद बेटी पाकिस्तान की। जब कोई भी वीर भरा ये समझेगा कि वो भैन साड़ी है, अल्लाह के फजलो करम नाल पाकिस्तानी हर नौजवान उठेगा। सानू जज्बा जगाने की जरूरत है। अगे मैं लिखा कि मैं रेमंड डेविस से ज्यादा अगे मैं लिखा मैंने भाई ने भुला छड्या। अगर मैं लिखा कि रेमंड डेविस से ज्यादा, रेमंड डेविस ने 3 पाकिस्तानी नौजवान शहीद करते 3 मारे चलते